54 گھنٹے ہوں گے، 14 15 16 17۔ ایک تو یہ اس میں کافی زیادہ مس ہیپس دیکھنے کو مل سکتے ہیں انڈیا پاکستان بارڈر پہ بھی۔ 6 ستمبر کی جنگ والے دن پلس اسٹرالوجیکلی جو بھی صورتحال ہے وہ تو ویسے ہی اب ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ جنگ تو کبھی بھی ہوگی، تو تاریخ اسی لیے نہیں دے رہے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، مطلب اب جنگ ہی ہے، مطلب اس کو اب تاریخوں میں نہ لپیٹیں آپ لوگ۔ جنگ تو پھر بھی بند ہو سکتی ہے کہ اگر امریکہ مدد بند کر دے، زیلنسکی کو اتار کے نیا ان کا صدر لے آئے اور جنگ بند۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ لیٹسٹ خبروں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے۔ آج 14 اگست 2025 بروز جمعرات ہے اور آج امام حسین کا جو ہے وہ چیلم بھی ہے، اس پر بھی تعزیت ہم کرتے ہیں۔ اور آج امپورٹنٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسامہ صاحب سے یہ دن کیوں، اس کی اہمیت کیوں ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس والے سے اسامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ اور اب چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، ایل او سی پر انڈیا چوکی پر ناظرین حملہ ہوا ہے جس میں انڈیا فوجی مارے گئے ہیں۔ پاک فوج کا حملہ، یہ انڈین میڈیا بتا رہا ہے اپنی بریکنگ نیوز میں۔ اچھا جی، کبھی انڈین میڈیا کہتا ہے کہ فوجی کی کار گر گئی کھائی میں، کبھی کہتا ہے جی کہ اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ یہ خبریں اس طرح کے انڈیا میڈیا دے رہا ہے۔ انڈیا میڈیا بول رہا ہے کہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے، تکا پوسٹ ہے اس کے قریب اور سیکٹر ہے اڑی، یہ بول رہا ہے کہ ہم نے ناکام بنائی ہے اور یہ 12 سے 13 اگست کے شب میں یہ جو ہے معاملات ہوئے تھے جس کے درمیان ہوا ہے۔ اچھا جی، 2 فوجی ماریں گے انڈیا کے اور فوجی کی جیکٹس بھی میڈیا پر دکھائی گئی ہیں کہ ان کے بیج وغیرہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں جی ان کی جیکٹس ہیں اور اس طرح کی کوریج انڈیا دکھا رہا ہے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فالز آپریشن کر رہے ہوتے ہیں انڈیا، اس بات پر کتنی صداقت سچائی ہے آگے خبریں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ یہ تھی۔ اچھا جی، ایک ڈائلاگ ہوا ہے امریکہ اور پاکستان کا۔ امریکہ نے بی ایل اے کو ایف ٹی او فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے اور ایک اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں یو ایس اور پاکستان کا، وہاں پر پاک کی طرف جو تعریف کی گئی ہے اور افسوسناک جو پاکستان کے شہید ہو رہے ہیں ہمارے افسر وغیرہ، ان کے حوالے سے امریکہ نے بھی افسوس کیا ہے۔ اچھا جی، اس کو مذمت بھی کی ہے۔ اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور جعفر ایکسپریس کی وہاں پہ بات کی گئی اور کزدار بس اٹیک پہ انہوں نے افسوس کیا۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور پاکستان اور امریکہ ان کے ساتھ مل کر اب لڑیں گے، یہ امریکہ نے بولا کہ فتنۃ الخوارج کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف اب امریکہ بھی ہیلپ کر رہا ہے پاکستان کی۔ اچھا جی، 38 آورز میں بی ایل اے کا ٹارگٹ آپریشن میں 29 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں جو کرفیو لگا ہوا تھا۔ اب یہ خبر وہاں سے آ رہی ہے۔ پاکستان نے فتح 4 میزائل لانچ کر لیا ہے اور یہ ریڈار پہ بھی نہیں آتا اور اس کی جو 750 کلومیٹر رینج ہے یہ پاکستان نے لانچ کر لیا ہے۔ اچھا جی، پریٹینڈ ای ڈبلیو سسٹم پاکستان نے اویل کر لیا ہے، جو انڈیا دھمکی دے رہا ہے نا برموس میزائل کی، تو یہ وہ سسٹم ہے جو اس میزائل کو بھی روک لے گا۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں، ٹرمپ کی ملاقات 15 اگست کو جو ہے وہ ہونے والی ہے پیوٹن سے، لیکن یوکرین کو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ۔ یوکرین کبھی یورپ جا رہا ہے، کبھی کسی سے مل رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ صرف ٹرمپ کرے گا، ٹرمپ نے، اور اسی کے ساتھ پیوٹن نے بڑے اٹیکس یوکرین میں کیے ہیں اور قبضہ اپنا بڑھا دیا ہے، یوکرین کے اندر قبضہ کری جا رہا ہے۔ اس لیے کر رہا ہے تاکہ جب میری ٹرمپ سے بات ہو تو ساتھ ہی میں کہوں کہ جی مطلب ٹھیک ہے 50-50 کر لیں، جتنا قبضہ کر لیا وہ ہمیں دے دیں، تبھی وہ اپنا قبضہ بڑھا رہا ہے ٹرمپ سے ملنے کے لیے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یمن نے 6 ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے ڈرون سے، نارتھ ساؤتھ ہر جگہ پر دھماکے ہوئے ہیں اسرائیل پہ۔ یہ یمن نے لیٹسٹ وہاں پر اٹیک کیے ہیں اسرائیل پر۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اسامہ صاحب سے پاکستان انڈیا کے حالات سے یہی لگ رہا ہے، اور جنگی اور جو پانی کے معاملات جنگی اسامہ صاحب نے ہمیں بتائے تھے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی جنگ کے معاملات ہیں پانی سے ریلیٹڈ وہ اچھلنے والا ہے، پانی اچھال دیکھا جا رہا ہے پانی کا ہر جگہ پہ، قدرتی آفات بھی بڑھ رہی ہے۔ اور اسامہ صاحب سے اب لیٹسٹ اپڈیٹ لیتے ہیں آج کی، کیا کہیں گے، کیا کیلکولیشن دیتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین، مسلمان، اہل بیت کے ماننے والے، ان سے بھی تعزیت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے، اور ختم المطبت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ سے تمام سے تعزیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو اس کے آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ چہلم کی جو کیوں موسٹلی لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، آپ لوگ اپنا جو 40واں ہے یہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، وہ کہیں 40واں جو آپ لوگ مناتے ہیں وہ ادھر سے ہی نکلا ہے، اسی کی مناسبت سے ہے، لیکن اس کی مناسبت میں اور آپ کے 40ویں کی مناسبت میں بڑا فرق ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا بعد میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم بات کریں گے، رکے رہیں۔ دیکھیں یہ جو چاند کی پوزیشن ہے نا، تقریباً جو جانے والا ہے یہ 54 گھنٹے نیکسٹ، ابھی 27 ڈگری نظر آ رہا ہے پائسیز میں، اور اس نے جانا ہے میرا خیال ہے جو سپیڈ چل رہی ہے کل کا دن کہ مڈ شام تک یہ چلا جائے گا ایریز میں۔ ایریز میں مون آپ کے سمجھ لیں کہ کافی زیادہ آپ کی یہ انٹیلیجنس کا گھر ہے، انٹیلیجنس اداروں کا گھر ہے، جیلوں کا گھر ہے، اس کے سامنے ہاسپٹلز ہیں، اس کے سامنے آرمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگلے جو 54 گھنٹے ہوں گے، 14 15 16 17، ایک تو یہ اس میں کافی زیادہ مس ہیپس دیکھنے کو مل سکتے ہیں انڈیا پاکستان بارڈر پہ بھی، اور اس کے بعد بھی 54 گھنٹے جو ہیں وہ بھی قومی ڈسٹربنس کے ہیں، جس میں پبلک تھوڑی سی پریشان حالت میں انڈیا پاکستان کی نظر آئے گی۔ اور ایک آج تو نہیں، کیونکہ آج کافی زیادہ چیلم کی مناسبت سے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ خبروں کی ڈیوٹی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ایک جیسے کہتے ہیں کہ وہ چل رہے آپ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک دن پہلے ہی ہم ظاہری بات ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام کو۔ تو اس حوالے سے بس اتنا بتا دوں کہ یہ 54 سے پھر اگلے 108 گھنٹے امپورٹنٹ ہوں گے، اس میں پبلک ٹریگر ہو سکتی ہے، انڈیا پاکستان مسائل جنم لے سکتے ہیں، کل کا دن بھی یعنی کہ جب آج بات کر رہے ہیں، آج کا دن جب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے حفاظت کے ساتھ گزروائے پورے پاکستان کو، ہر شہری کو، طول و عرض میں جہاں بھی کسی بھی صوبے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کو حفظ و امان میں رکھے، ناگہانی موت اور اس سے بچائے۔ صورتحال یہ مجھے کافی زیادہ ان 54 گھنٹوں میں ٹربل نظر آتی، بس یہ گزر گئے تو پھر آپ کو کچھ کافی دن مل جائیں گے۔ اور آج ایک کہیں ملاقات ہوئی، کوئی نیوی کے تھے، وہ پوچھا تو مجھے یاد آ گیا نیوی سے، تو میں نے ان کو ڈیٹ دینی تو خیر یاد نہیں رہی، لیکن چلو اب کوئی نیوی والے سن رہے ہیں تو ان کو بتا دوں، کیونکہ بعد میں ذہن میں آئی، انہوں نے پوچھا کہ پھر جی اب ہمیں بتائیں کہ ہم تیاری کریں، میں نے کہا نیوی بھی اس دفعہ الرٹ رہے، پانی کی جنگ ہوگی۔ تو اچانک مجھے یاد آیا کہ ان کو میں تاریخ دینا بھول گیا، محفل برخاست ہو گئی، لیکن آج آپ لوگ لے لیں کہ نیوی کے لیے بھی یہ جو یا اوور آل وار کے جو پراپر فلکچویشن کے دن ہوں گے آپ کے، وہی سپٹمبر کی 1 تاریخ سے لے کے 10 سپٹمبر 15 سپٹمبر، یہ جو حصہ ہوگا یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے یہ 2 دن سکون سے گزر گئے، یہ 2 3 دن جب ہم یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس میں ایک گیپ ملے گا آپ لوگوں کو، جو گیپ جو ہے وہ آگے تک جائے گا۔ اس کے بعد اس کے تقریباً تاریخیں جو اگلی بنیں گی پاکستان کے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان ذائچے میں، تو پھر جو ہے فلکچویشن جو ہے وہ اس کے بعد کہیں جا کے 54 یہ تقریباً پھر کافی آگے دن بنیں گے اگست کے لاسٹ کے، اس لیے ابھی اتنا ذہن پہ زور نہ ڈالیں، ہم نکال لیں گے کل کی ویڈیو میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر آگے معاملہ ادھر جا رہا ہے، وہ کریٹیکل ڈیز ہوں گے 6 ستمبر، یعنی کہ چاند گرہن بھی لگے گا 7 کو، اور ایکویریس میں لگے گا ہیومینٹیرین کرائسس، پلس پچھلی 6 ستمبر کی جنگ والے دن، پلس اسٹرالوجیکلی جو بھی صورتحال ہے وہ تو ویسے ہی اب ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ جنگ تو کبھی بھی ہوگی، تو تاریخ اسی لیے نہیں دے رہے کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، مطلب اب جنگ ہی ہے، مطلب اس کو اب تاریخوں میں نہ لپیٹیں، آپ لوگ تیاری کریں، بہترین تیاری رکھیں اپنی پلاننگز میں، اپنی چیزوں میں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ سیکنڈلی جو پیوٹن اور اس کی ٹرمپ کی ملاقات ہے، کوئی بہت بڑی فروٹفل ہوتی نظر نہیں آ رہی، یہ بس کوئی نہ کوئی ایسے ڈرامے بازی، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اور ہی کہانی ہوگی اس میں بھی،
اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بہت بڑا ہو جائے. اور ٹرمپ جو ہے یا اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے. بیسیکلی ٹرمپ چاہتا ہے کہ یورپ لڑے میں بچ جاؤں. بیسیکلی ٹرمپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ یوکرائن جانے, اس کا کام جانے, اور یورپ لڑے, نیٹو اچھا خود لڑے. مجھے زیادہ اس میں مجھے نہ فیس کرنا پڑے پیوٹن کا ریٹیلیشن. یہ بس اس پہ پانی پھیرنے کی, یا پانی وجہ سے کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے, مولما سازی کہہ لیں, بیوقوف بنانا کہہ لیں, دھوکہ دہی کہہ لیں, بیوقوف یا کچھ بھی, ماموں بنانا کہہ لیں, کہ اچھا. بس سب اس سے طرح پہلے کے آپ لفظ. ہی تھے, سب سے پہلے وہ آپ ہی تھے جس نے کہا تھا ٹرمپ کا مینٹل ہیلتھ مطلب کہ صحیح نہیں ہے, اس کی مطلب کہ بات آپ کو خبریں آگے نظر آئیں گی. اور اب آپ دیکھیں کہ ہر بندہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, اور وہ مطلب یہ عجیب و غریب ہی تو میں حرکتیں کیا ہیں. ہی اور کرتا تھا کہ تبھی میں کہتا تھا کہ ٹرمپ کی باتوں کو سیریس نہیں لینا, بالکل آپ لوگوں نے اپنا دماغ خراب نہیں کرنا. تو اس لیے بہرحال یہ کافی زیادہ کھچڑی پک رہی ہے. وہ صرف اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے. مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا کسی بھی صورت. یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ابھی یہ نہیں کر سکے گا. اور بیسک مقصد صرف امریکہ کو ریٹیلیشن سے بچانا ہے, کہ بس ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم تو سیریس ہیں, اور وہ زیلنسکی نہیں مان رہا, یا یورپ, یہ کہانی انہیں پہ ڈالنے کے چکر میں. اور زیلنسکی کو کیوں نہیں پتا کہ پیسے امریکہ دے, تجھے ایڈ امریکہ دے, تو وہ بند کر دے, تو جنگ کیسے لڑے گا؟ سمپل. تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ملاقات ہے, کیونکہ امریکہ اگر جنگ فنڈ بند کر دے, ایڈ بند کر دے, تو بس پھر اسی طریقے سے ہو رہا ہے نا. وہ انڈیا پہ, دنیا پہ سینکشنز کیوں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ رشیا کو بھی جو مال خریدے گا اسی کو پیسہ جائے گا, اس سے جنگ لڑے گا. تو پھر خود بھی امریکہ بھی یہ کام کر سکتا ہے, خود ہی زیلنسکی کو بند کر دے, پھر بھی بند ہو جائے گی جنگ. علاقہ جائے گا, جانے تو نہیں جائیں گی. علاقوں پہ کیا ہوتا ہے, ایک ہی نسل کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیا پرابلم ہے اگر مینیج یہ نہیں تو کر لے. اچھا, لوگ بڑے راضی ہیں ویسے اپنی حکومتوں سے جیسے دنیا میں, مطلب ٹیکنیکلی کیا آپ کے پاکستان میں حکومت سے راضی ہیں لوگ؟ کیا انڈیا میں راضی ہیں؟ کیا ایران میں راضی ہیں؟ کیا امریکہ میں خود راضی ہیں؟ مطلب کم آن, جہاں یہ ووٹنگ تو سسٹم ہی ایسا ہے, کہاں اس سے کچھ گنا جاتا ہے. لیکن وہ ایک ہی نسل ہے, ایک ہی راستے, ایک ہی شکلیں, یہ تو ان کی بولیاں بھی ایک ہی ہیں. یہ قریب سارے ولادیمیر ہیں, ولادیمیر پیوٹن تو ولادیمیر زیلنسکی, اور جیسے اپنے سر یا کوئی اس طرح کا کہتے ہوں گے ولادیمیر, ان کے بھی ساروں کے ساتھ ہی لگ رہا ہوتا ہے. رسپیکٹ کا کوئی ورڈ ہوگا, یا جیسے چودھری کہتے ہوں گے, چودھری فلانا, ادھر کا چودھری ولادیمیر ہوگا. کوئی کمنٹ کر کے بتا دے جو بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں, ولادیمیر کا مطلب یا کچھ بھی. اینی ہاؤ, تو وہ جنگ تو پھر بھی بند ہو سکتی ہے کہ اگر امریکہ مدد بند کر دے, زیلنسکی کو اتار کے نیا ان کا صدر لے آئے, اور جنگ بند, مدد کرنی بند کر دیں, ختم کہانی. بندے مرنے بند, صحیح. مسالہ چلنا بند, موسمی جو سارے تابکاری بند. مسئلہ یہ بند کرنی ہی نہیں, صرف ڈھیک چالیاں وہ دیکھیں آپ لوگ. اچھا, دوسرا آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ یہ جو دوسرا ایک تو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, انڈین فوجی جو مرے ہیں, 2 انڈین میڈیا جو اس طرح کی دے رہا ہے, پاکستان پر الزام لگا رہا ہے, اور سب یہ باتیں کر رہے ہیں فالس آپریشن کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اور آپ نے بھی ڈیٹس آج دے دی ہیں, اور ایل او سی پر جھڑپ ہوئی ہے. ایل او سی دوبارہ سے ہاٹ ہوتا نظر آ رہا ہے ان 54 گھنٹوں میں. یہ 2-4 گھنٹے دن تو ظاہری بات ہے امپورٹنٹ ہے اس معاملے کو لے کے, بلکہ کوئی انٹیلیجنس کا, جیسے وہ پہلی دفعہ بتایا تھا, اس دفعہ بھی کوئی انٹیلیجنس فیلئر بھی ہوں گے, انٹیلیجنس کے کوئی لوگ, انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کوئی معاملات باہر آئیں, کوئی خبریں نکلیں, اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. اور اچھا. دوسرا, امریکہ ہمارے ساتھ مل کے بی ایل اے اور ان کو جو فورن جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا کر امریکہ ساتھ دے رہا ہے پاکستان کا, کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب, یعنی کہ انہوں نے بھی ایف ٹی او بنا دی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا یہ بھی سازش ہے ٹرمپ کی کوئی کہ واقعی امریکہ ساتھ ہے؟ دیکھو, اگر پاکستان میں جمہوریت آ جاتی, یا ووٹ کو رائٹ مل جاتا, یا جس طرح سے لوگ نکلے تھے وہ سب ہو جاتا, تو امریکہ ساتھ نہ دیتا. امریکہ کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ سسٹم جس میں اس کی مان کے چلا جائے, کوئی 2-4 بندے ہوں, 10-15 بندے ہوں, یس باس کریں اور اس کے ساتھ چلیں, جیسے مشرف صاحب چلتے تھے. تو اس لیے امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایسی حکومت پاکستان میں ہو جو جس کو کنٹرول کیا جا سکے.
تو یہ پوری کنٹرول حکومت ہے، اس لیے امریکہ خوش ہے، امریکہ کے اہداف پورے ہوں گے، صبح کہے گا ادھر کر دو ادھر کر دو، جو کہے گا کریں گے، تو امریکہ اس بات پہ راضی ہے، اس لیے سپورٹ ہے۔ ابھی آپ جمہوری حکومت لے آئیں، کل آپ الیکشن کرائیں، جیسے پی ٹی آئی کا اتنی سیٹیں نکلی تھی وہ ساری دے دیتے، ابھی امریکہ نے آپ کے خلاف ہوا ہونا تھا۔ امریکہ اپنی کالونی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کو پولیٹیکل سسٹم پن پہ، وہ کدھر گیا ٹرمپ کی دوستیاں اور عمران خان کی ساتھ، ظاہری بات ہے ڈیپ اسٹیٹ اپنا کام کرتی ہے، ان کے اپنے روابط ہیں، نہ برطانیہ کو آزاد پاکستان چاہیے نہ امریکہ کو، یہ ایسے کہانیاں ہیومن رائٹس اور یہ وہ ساری بے وقوف بنانے کی، تو اس لیے دے آر ہیپی، اور ہم نے پروو کیا ہے، ہمارے اس ٹائم کی حکومت نے، ہماری اوور آل اسٹیبلشمنٹ نے یہ پروو کیا ہے کہ پاکستان جی بالکل بہترین زبردست، کوئی اس میں تحریک نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، دیکھیں اپوزیشن کوئی چکر نہیں، اپوزیشن تو اسمبلی سے باہر نہیں نکلتی احتجاج کے لیے، تو سڑکوں پہ کیا آنا ہے، ہم نے سب کنٹرول کر لیا ہے، پاکستان از ویل مینیجڈ اور ویل پلانڈ، جیسے کہتے ہیں نا ویل گورنڈ، تو اس میں کوئی بغاوت نہیں ہے، لوگ سکون سے اپنی زندگیاں جی رہے ہیں، پارٹی جو اٹھ رہی تھی ہم نے اس کو کریش کر دیا، تو اس بات پہ امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، امریکہ از ہیپی۔ اچھا سمجھ صاحب، اس کے اسرائیل کے حوالے سے یمن نے 6 اٹیک کیے ہیں، آگے یمن اور اسرائیل کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کٹا کھلے گا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ یمن جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے ان کے اوپر۔ دیکھیں یمن کے اٹیک تو چل ہی رہے ہیں، وہ تو جب تک یہ اپنی بربریت بڑھائے گا نہیں، بلکہ ستمبر میں بہت بڑا یہ بڑھ جائے گا عالمیہ، لیکن اس نے غزہ خالی کرا کے رہنا، بس سمپل از دیٹ، اور یمن ٹھیک ہے اپنے سٹانس پہ، وہ عبداللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو کر رہے ہیں، لیکن ترکی کا بس مجھے لگ رہا ہے ترکی دیکھیں کب آتا ہے، ترکی کا آنے کی اب نظر رکھیں آپ اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے سر، کیا کہیں گے باقی آگے جو معاملات ہیں اس حوالے سے، ایران کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں، پھر ہم اس پر چلتے ہیں، اینڈ پہ جو آپ دیکھو نے تحفہ فلک دیا۔ اگست ستمبر جو ہے نا اتنا ایزی نہیں ہے، اس میں کافی چیزیں ٹریگر ہوں گی، یورپ میں بھی ادھر بھی، اور جب ایران اسرائیل منہ سے اب کہہ رہے ہیں اب ہماری کیا ضرورت ہے، ہم نے تو اس وقت کہا تھا کوئی سیز فائر نہیں ہے، یہ وقت لے رہے ہیں، یہ صرف ان کی اپنی وقت جیسے کہتے ہیں کہ وہ گزارے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک ایک دن میں اتنے حملے، پرانے دور کی جنگیں نہیں ہوں گی جیسے آپ سوچتے ہیں، اب اسی طرح کی جنگیں ہوا کریں گی، اچھا چڑی سر، جتنے سٹیمنے ہوا کریں گے، کچھ دنوں کی کچھ گھنٹوں کی، مطلب بس ایسے ہی اس میں، لیکن یہ ہے کہ تباہ کاری زیادہ ہوگی، اموات زیادہ ہوں گی، ہتھیار زیادہ مہلک استعمال ہوں گے، اور وہ بھی آپ کچھ دنوں میں دیکھ لیں گے، تو اچھا اس لیے سر، ان کو تو بس جی۔ اپنی اپنی سٹیز کے حوالے سے لوگ بڑا پوچھ رہے ہیں، کوئی چکوال کا پوچھ رہا ہے، کوئی مجھ سے کہتا ہے جی ادھر کا بتا دیں، کشمیر کا بتا دیں، کوئی لاہور کا پوچھتا ہے، مطلب اوور آل پاکستان کی سٹیز کے حوالے سے باولپور کے لوگ بڑا پوچھ رہے ہیں کہ اٹیک کا کون سی سٹی خطرے میں آ سکتی ہے، بڑے کمنٹس آ رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ نے پچھلے پاکستان پہ کتنے مقامات پہ حملہ ہوا تھا، وہ سارے تو امپورٹنٹ ہیں ہی ہیں، کراچی بس ایک مسنگ ہے، کراچی کو ایڈ کر لیں، اور ویسے بھی بلوچستان میں کئی جگہوں پہ کرفیو ہے، شام 5 بجے کے بعد گاڑیاں نہیں جا رہی، کئی علاقوں میں جو ہے قبضے ہیں، حکومتی ریٹ اتنی ہے نہیں، اسی طرح کے پی کے میں اپنے مسائل ہیں، کشمیر تو ڈیفینیٹلی ہے ہی انڈر اٹیک، تو بچے گا کیا؟ بچے گا صرف آپ بچنے والے پوچھ لیں بچنے والے اللہ شہر خیر پوچھے، کرے۔ فیصل آباد ہو گیا، جھنگ ہو گیا یا بھکر، یہ اندر والا جو ایریا ہے نا جس سے نہ کوئی صوبہ گزر رہا ہے، مطلب صوبہ نہیں کاٹا جا سکتا، یا ایسا شہر جس کو بہت آگے ہے، بارڈر سے دور ہے، ان بٹوین پاکستان ہے، مطلب نہ اس کو کے پی کے لگ رہا ہے صحیح پراپرلی، نہ اس کو وہ، تو وہ جو بارڈر ایریاز بلکہ یہ ہے نا درمیان والے، یہ جیسے سکھر نہیں سوری، یہ بھکر اور یہ لیا اور یہ جو سارا ایریا ہے یہ تھوڑا سا اس معاملے میں سیف ہے، فیصل آباد ہو گیا، اسی کے ساتھ یہ جو سارے ایریاز ہوں گے وہ، اور اصل جو پراپرلی باقی میں نے نشانی بتائی ہے جہاں جہاں کینٹ ہے، اب آپ کو نہیں پتا آپ کے شہر میں کینٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر یا ایئر فورس کا کوئی وہ ہے وہ یا تو نہیں ہے۔ obvious سی بات ہے، وہ ٹیک پہ ادھر ہی اس طرف کے منصوبے بناتے ہیں وہ لوگ۔ دوسرا سر یہ بھی ذرا بتائیے گا، بہت سے لوگ، آپ نے وہ کل علاج بتایا ڈپریشن کا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میری سسٹر ایک کا کمنٹ آیا ہوا ڈپریشن میں، ایک کہہ رہے ہیں جی مجھے ڈائبٹک ہے، اس کے لیے بھی عمل کوئی بتا ابھی دیں، کچھ وظیفہ۔ نہیں ہوتا نا، دیکھیں وہ تو واٹس ایپ کریں ان سے کہ ہمیں وظیفہ دے دیں، بس عمل دے دیں، ہاں ریمیڈیز دے دیں،
نہیں تو ابھی جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ایک لونگ ادھر اور ایک لونگ ادھر رکھ لیں. جو بھی ڈپریشن والا ہے ٹافی کی طرح منہ میں رہنے دیں. تھوڑی دیر بعد پرانا ہو گیا, چبا لیا, تھوک دیا, مطلب پانی اس کا پیتے رہے, نیا منہ میں ڈال دیں. یہ دونوں کریں. پھر ادھر آگے کمنٹ کریں ایک دن بعد. ابھی کچھ نہ شروع کریں, صرف منہ میں لونگ 2 سائڈوں پہ رکھ لیں. جب یہ کام کرنے لگے پھر عمل بھی لے لیں. بھائی اتنی سی اسے لشکارا ہو جائے, سمجھ آ جائے کہ ہاں بھائی معاملہ ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے. ڈپریشن والی بھی اور دوسری جو بھی ہیں, یہ سب ایسی ڈرامے بازی ہیں. یہ شیطان نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اس بیماریوں کے نام پہ. سمپل, وہ چاہتا ہے بیماریوں کو یاد کریں, شیطان کو یاد نہ کریں بس. ٹھیک ہو گیا. باقی سر لاسٹ میں وہ بتا دیں جو ہم اینڈ پہ بات کر رہے تھے آج کا جو 40واں اس کے حوالے سے, اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ تاریخ میں ہوا یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کا جو بچ جانے والی خواتین یا فیملی ممبرز کہہ لیں, امام سجاد علیہ السلام اور یہ سب جب قیدی بنا کے لے جائے گئے, تو ان کو اتنا وقت نہیں ملا کہ یہ اپنے پیاروں کی لاشوں پہ رو سکے یا ان پہ قبروں پہ افسوس کر سکے. مطلب یہ قیدی بنا کے, مطلب شام کو یہ سب کچھ ہو گیا, اندھیرے ہو گئے, اور ان خواتین کو بڑی بے دردی سے, جیسے بس یہ تو بات کرنی بہت مشکل ہے میرے لیے یہاں, تو وہ غلام بنا کے, قیدی بنا کے, غلام بنا کے, قیدی بنا کے لے جایا گیا. تو وہ 40 دن بعد یہاں آئے واپس, جب ان کو چھوڑا گیا. تو جب وہ شام سے واپس آئے 40 دن بعد اپنی ادھر قبروں پہ, جیسے کہتے ہیں کہ ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اوپر فاتحہ پڑھیں, روئیں, ماتم کریں, عزاداری رونا, ایک غم کا اظہار کرنے. تو 40 دن بعد یہاں آئے تھے. اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ انصاری, وہ تشریف لائے. تو اس لیے جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک تو عہد اپنا نبھایا, کہ ہوتا یہ ہے ٹیکنیکلی کہ جب کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بس بس نام بھی نہ لینا, مطلب یہ صدمے میں چلا جائے گا, شاکڈ ہو جائے گا, یا اس کے سامنے اب ذکر ہی نہ کرو, ماں پھر یاد آ جائے گی. عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا, یا یہ بات میری ان کو سمجھ آئے گی اوورسیز, اس کو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں. وہ اوورسیز جو اپنے ماں باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے, اوورسیز کی اپنی مجبوریاں ہیں, ویزوں کے پرابلم ہے, ٹکٹیں ہیں, یا کوئی اور فنانشل مسئلے ہو سکتے ہیں, نہیں پہنچ سکے. تو جب بھی وہ اوورسیز آیا ہوگا نا پاکستان, جب بھی اس کی کوشش ہوگی کہ میں ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی ماں یا باپ کی قبر پہ جاؤں گا, گھر نہیں آؤں گا. یہ کمنٹ کر کے بتائیں گے لوگ آپ کو, یہ ہماری نیچرل ایک وہ ہے. تو اس وقت ساری بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور سب واپس ادھر آئے قبروں پہ, اور جیسے کہتے ہیں کہ ماتمداری عزاداری ہوئی یہاں سے. اور اس میں جو چھپا ہوا راز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم 9-10 سے زیادہ اس لیے ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی بھلایا نہیں, چھوڑا نہیں, اور اسی موومنٹ کے لیے آپ واپس آ کے کھڑے ہو گئے ان کی قبروں پہ بھی. اور وہاں سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی جو اصل جہت یا حریت ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اس کا سہرا جاتا ہے. اور آج کروڑوں لوگ دیکھیں 72 کے ساتھ کیا ہوا اس جنگل میں کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن آج کروڑوں لوگ اس دن پہ آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ ہوں گے, روئیں گے, اپنے اپنے انداز سے اظہار غم کریں گے. تو یہ صرف بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کاوش ہے, یہ انہی کا کرشمہ ہے. یہ علی کی بیٹی کا جیسے کمال تھا, پہلے تو اس کو دوبارہ ادھر جانا, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم ابھی بھی کربلا میں ہی جیسے کھڑے ہیں, ہم پھر واپس آ گئے, ہمیں چھوڑا گیا تو ہم پھر کربلا ہی واپس آئے, اسی کربلا جہاں ہمارے سب شہید کر دیے گئے ہم پھر وہاں آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے کی سینسز ہیں جتنی مرضی لیتے جائے. حکم یہی ہے کہ یہ مومنین کی پہچان میں آتا ہے, 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چہلم کا جو منانا ہے. اب یہاں سے 40واں شروع ہوا ہے, اور آپ لوگ جو اپنوں کا 40واں کرتے ہیں اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے یہی لاجک ہے جو امام حسین علیہ السلام کا, کیونکہ 40واں
تو وہ اس انداز سے اپنے بھی آپ لوگ چیلم کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں جی، 40واں یا جو بھی کہیں، حالانکہ آپ لوگوں کا وہ نہیں بنتا 40 دن آپ لوگوں کا کس لیے؟ کیونکہ آپ لوگ تو دفن کرتے ہیں، 3 دن سوگ مناتے ہیں، ایوری تھنگ آپ کرتے ہیں، جو بھی ختم یا سب کچھ ہوتا ہے سب کیا جاتا ہے۔ ان کے تو اس لیے تھا کہ ان کو تو بیچاروں کو قبروں پہ بیٹھ کے افسوس کرنا تک نہیں ملا اپنے پیاروں کی، تو وہ تو 40 دن بعد اس لیے آئے تھے، اور وہ تو ایک مشن پہ تھے۔ وہ مشن اللہ تعالیٰ کا الہی مشن تھا۔ کربلا ایک سرمشق ہے، دنیا جب بھی اٹھے گی کربلا سے اٹھے گی، واسطہ ہی حسین کا ہوگا، تو اس لیے وہ ایک علیحدہ ایکچوئل 40واں اس سینس میں ہے یہ، اس لیے کیونکہ وہ 40 دن بعد آئے تھے۔ اور پھر لوگ مشی کرتے ہیں، مشی کہتے ہیں جو پیدل واک کرتے ہیں اسی یاد میں۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ بڑا کئی اس کو دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں جو لوگ نہیں جانتے، مشی امام حسین علیہ السلام، اس میں آپ کو کرسچنز ملیں گے اور قومیں ملیں گی، اور لوگ ان کے پاؤں کی مٹی بھی صاف کر رہے ہوں گے۔ ایسے آپ لوگ کسی مذہب میں یہ عقیدت کسی اس کے ظاہر کو نہیں ملی جو امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کہ اس کے پاؤں کی مٹی جھاڑ رہے ہوں گے، اس کی ٹانگیں دباتے ہیں، اس کے پاؤں دباتے ہیں، اور باقی خدمت تو علیحدہ بات ہے۔ مطلب ایک بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ یہ کسی کے مطلب اب وہ پھر لوگ اس چکر میں پڑ جائیں گے کہ جی کمپیریزن حاجیوں سے کر لیا، یہ تو اللہ کے بیت اللہ کی جو اس پہ حج پہ جاتے ہیں ان کے کوئی نہیں پاؤں دباتا ایسے جیسے آپ منظر۔ چلو ویڈیو کمپیئر کر لیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اس موومنٹ کو۔ جب انہوں نے اللہ کے نام پہ اپنے پوری جیسے کہتے ہیں جانیں دی، پورا خاندان قربان کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مثال بنا کے آج اتنا زندہ کیا کہ اب ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، ملینز پیپل کل کے دن پہ آپ دیکھیں گے انڈیا اور پاکستان، ایون جو واک ہوگی وہ بھی۔ تو یہ 40ویں کے پیچھے وہ ریٹرن تھا، وہ حقیقت تھی، اور تجدید عہد تھا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ چلے بھی گئے پھر بھی ہم آپ کے مشن پہ آ کے کھڑے ہیں، ہم اسی کربلا واپس آئیں گے، ہم ڈرے نہیں، ہمیں باندھ کے لے جایا گیا تو ہم چلے گئے، ہم پھر واپس آئیں گے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے اندر جو ارک ہے نا وہ یہ ہے تجدید عہد کا، اور یہی امام مہدی علیہ السلام کے بھی ماننے والے جو انتظار کر رہے ہیں، سارے شیعہ سنی متفقہ امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ پھر یہاں سے ہی وہ، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف تھا نا امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا، تو امام مہدی نے بھی حکومت ہی قائم کرنی ہے آگے، اللہ کی حکومت، اللہ کا نظام قائم کرنا۔ تو اس لیے پھر یہ 40واں یا 40 اس کی بڑی اہمیت ہے مستقبل کے لیے بھی، مستقبل کے کھڑے ہونے کے لیے بھی، اور امام علیہ السلام کے قیام کے لیے بھی۔ تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے وہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں اس چکروں میں نہ پڑا کریں کہ جی کوئی ماتم جائز ہے نہیں جائز، کوئی پیٹنا جائز ہے نہیں جائز، کوئی اپنی ہر کسی کی وہ۔ آپ کے گھر میں 4 بچے ایک ہی ماں باپ کے، ماں فوت ہو یا باپ فوت ہو، اپنے انداز سے رو رہے ہوں گے، ایک چپ پھر رہا ہوگا، ایک ٹھاٹھے مار کے رو، ایک کلا بازیاں ہی کھا رہا ہوگا، دیواروں میں سر مار رہا ہوگا، ایک ایسے پھر رہا ہوگا، کوئی بے ہوش ہوا ہوگا۔ اب آپ ادھر فتوے لگائیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں، تم اب ایسے رو، یا وہ دیواروں میں سر مار رہا ہے تو تم دیواروں میں سر مارو، پھر باپ کی روح کو سکھ۔ یہ ایموشنل نیچرل، اس پہ نیچر پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ مشن آپ لوگوں کی آزادی کے لیے تھا، انسانیت کی آزادی کے لیے تھا۔ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت کا دن ہے، افسوس کا دن ہے۔ ان کے پیارے تھے، جگر کے ٹکڑے تھے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ بس اسی بات کو یاد کر کے آپ اپنا اجر کے مستحق بنے، اپنے نبی سے رشتہ جوڑیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں خوشیاں چھوڑ دینے پہ کوئی رشتے نہیں بنتے، بگڑتے۔ فوتگی پہ کوئی نہ آئے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ مطلب اب آپ کا دوست ہو، شادی پہ اگر آپ بہانہ بھی کر لیں یا وہ نہ آئے آپ کی تو چلو کوئی نہیں، لیکن آپ کی فوتگی پہ نہ آیا نا، پھر گیا کاغذوں سے۔ یہ تو آپ کا کلچر بھی ہے۔ تو اس لیے اس چکر میں نہ پڑا کریں، افسوس کریں، جیسے سمجھ آتا ہے ویسے کریں ضرور۔ بات مستقبل کی یا بات ماضی کی نہیں ہے،
اس کو ماضی کی بات نہ سمجھا کریں. وہ قربانی اس وقت کے لیے نہیں دی گئی, وہ قربانی مستقبل کے لیے دی گئی ہے. کربلا ماضی کے لیے نہیں ہوا, کربلا مستقبل کے لیے ہوا ہے. مسلمان نے جب بھی آزاد ہونا ہے, اپنا نظام قائم کرنا ہے اس دنیا پہ, تو وہ کربلا سے ہی ہمیں مشق وہ تھی, مشق ملے گی, انسپریشن ملے گی. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ماضی کا قصہ تھا, وہ ہو گیا, ختم ہو گیا, اب اس پہ کیا رونا دھونا. نہیں, یہ ایکچوئل ایکسرسائز مستقبل کے لیے. تو اس کو زندہ رکھ کے ہی آپ لوگ مستقبل میں کچھ کر پائیں گے. تو بس یہ گزارش ہے کہ اس کو فرقوں کی نظر نہ لیں, اس کو اپنے آپ کتنا کہ یار ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ فلک, کسی کا فادر فوت ہوا ہے, وہ کسی بھی مذہب فرقے کا, ہندو ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, جو بھی ہے, اگر یار اس دن اس کو یاد آ رہی ہے باپ کی اپنی, اور وہ اس دن کھانا نہ کھائے یا رونے بیٹھ جائے یا اکیلا کہیں ہمیں چلا جائے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے, ابھی تو کافر ہو گیا ابھی. وہ یار یہ کوئی بات ہے؟ مطلب وہ تو اپنے غم کی کیفیت اس پہ آ گئی, اب آپ زبردستی اس کا کیا کر لیں گے؟ چلیں بتائیں. پھر اس کو فلمیں اور گانے لگا دیں بھئی, اس کو فنی کلپ دکھانے شروع کر دیں کہ تو ہنس بھائی. مطلب کم آن. اور اگر آپ اس کے دوست ہیں, مان لو کہ آپ کا باپ نہیں تھا یا آپ کا کوئی رشتہ نہیں تھا, تو کم از کم وہ ڈیلی آپ کے ساتھ ہنستا بیٹھتا, کھیلتا کودتا, تاش کھیلتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, کلاس فیلو. آج وہ غمزدہ ہے اس کے باپ کا یا اس کے دادے کا یا اس کی ماں کا یا اس کی پھپھی کا یا دادی کا جو لاڈ کرتا, کوئی کسی کا اس کا صدمے کا دن ہے, فوتگی کا دن ہے, برسی ہے, وہ سیڈ ہے آج آپ لوگوں میں. تو اب آپ لوگ دانت نکالیں گے, اس کو ہوٹ کریں گے, یا آج آپ لوگوں کا انسانی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ چلو یار آج ہمارا دوست اداس ہے کیونکہ اس کا زیادہ اس کی تکلیف ہے یا اس کی فیلنگ ہے, تو آج ہم اس کی فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرتے, ہم بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ چلو آج وائنڈ اپ کر دیتے. باقی دن سال کے اتنے پڑے, آج اس پہ کیفیت طاری ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتا یہ اس انداز سے, کیوں نہیں سوچا جا سکتا کہ ٹھیک ہے جی آپ پہ کیفیت نہیں ہے, آپ چھوڑیں, جس پہ ہے بینگ اے نیبرہڈ, بینگ اے فیلو, آپ اس کے جذبات کا خیال کریں. بس اس دن ایسی حرکتیں, یار ایک تمہارے گھر کے ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جائے, تم نے کرنی ہو شادی, اس دن تم ایمانداری سے بجاؤ, پھر ڈھول بجواؤ گے, ادھر میت پڑی ہو, تو پھر تو آپ یہ لاشعوری حرکت ہے نا کہ ایک گھر میں کیا, چلو جی میت کہیں گے جی میت پہ تو کوئی نہیں کرے گا, چلو جی انہوں نے بار بچھایا ہو 40ویں کا یا برسی کا ماحول بناؤ. اب آپ بتائیں, آپ طوطے باجے بجا رہے ہوں گے یا دانت نکالتے ان کے سامنے سے گزریں گے, ادھر بیٹھے اس کی اولاد رو رہی ہو یا جو بھی سیڈ فیلنگ ہو, دانت نکالیں گے آپ. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز مذہب میں نہ لائیں. جس طرح سے آپ لوگوں نے ہر چیز کو, اتنے سائنسدان جو بن رہے ہیں نا, 10 سوال مجھے ادھر لکھ کے بھیجیں جس کو آپ مذہب سمجھتے ہیں, حرام حلال کے چکر میں نا, جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں, پھر میں آپ کو ان کے آنسر دے کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مذہب کا پتہ کتنا ہے. مائنڈ نہ کیجئے گا اس بات کو. چلو آج ایک تحفہ لیں, ٹیسٹر. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ کیوں نہیں کہا کہ ماں کے نیچے جنت ہے؟ یہ بات میں جو کرنے لگا ہوں نا, صرف آپ لوگوں کے دماغوں کی ٹریننگ دکھانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو لگتا ہے کہ آپ کو بڑا پتہ ہے, یہ وہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ماں کے نیچے جنت کیوں نہیں ہے, ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے؟ بھائی صاحب قدم چلنے سے بتاتے ہیں, چال بتاتے ہیں, راستہ بتاتے ہیں, پاؤں کے نشان بتاتے ہیں. یعنی کہ ماں کی چال ڈھال, ماں کا چلن جو ہے, وہ بچوں کو جنت کے لیے راستے سیدھے کرے گا. جی یہ نہیں ہے کہ ماں ادھر سے اللہ معاف کرے سارا دن کوٹھے پہ ہو, تو شام کو جو بچے پہنچے ہوں گے ادھر کیا کہتے ہیں مسجد میں یا جنتی, اس پہ بات کو سمجھے ذرا. یہ قدموں تلے جنت کی بات یہ نہیں تھی کہ ماں کے پاؤں چاٹنے لگ جاؤ اور منہ پہ رکھ لو ماں کے جنت کی ٹھنڈک آ گئی ہے. یہ موسٹلی مطلب جو کنسیپٹ ہے, ماں کی چلن, ماں کی چال, وہ ڈیفائن کرے گی بچوں کی جنت. اس کے پیچھے چل کے ہی جایا جا سکے گا جنت میں. ورنہ یہ جو کربلا ہوا ہے, اس کے پیچھے جو نفرت یا دشمنی جو تھی, وہ
زندہ کی چلی آ رہی ہے. جب اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا منگوا کے, مطلب اتنی نفرت تھی کہ بھائی قتل ہوا اس کا جیسے کہتے ہیں باپ قتل ہوا, بہت زیادہ غصہ تھا, نفرت تھی, دشمنی تھی. تو پھر اس کے بلڈ نے اس نے ہمیشہ دشمنی نبھائی. ساری جنگیں چیک کر لیں آپ, مسلمانوں کی مسلمانوں سے, وہ اسی اس سے. اب آپ سمجھیں کہ عورت کو جب تک آپ ویل ٹرینڈ نہیں کریں گے, ڈگنیٹی عورت کی اسلام میں بحال نہیں کریں گے, اللہ کے جو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت, احترام, جو تحرک دیا ہے, یہ معاشرہ عورت کو واپس نہیں کرے گا ریگارڈ, عورت کو وہ پروٹوکول نہیں دے گا اسلام کا, عورت کو دین کی اتنا ہی حق نہیں دے گا, مسجدوں میں جگہ ویسی دے, حکم الہی اس پہ ویسی کرے, اس کو چولہے اور یہ صفائیوں سے نکال کے اس کو پورا اپنا رول دے معاشرے کا, پھر آپ کا معاشرہ بدلے گا. ورنہ یوں ہی کھلے کھاتے رہیں گے. 70 سال ہو گئے, پاکستان بن گیا, ہمارا کچھ نہیں ہوا. اور 70 سالوں کو چھوڑو, 1400 سال گزر گئے, ابھی تک اسلام نہیں نافذ ہوا. یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ مطلب ریڑھ آپ لوگوں کی ختم نہیں ہوتی. تو عورت کے ساتھ سلوک کیا ہے بتائیں نا. عورت کو اگر پیار, عزت, احترام, مان, اور جو اللہ نے اس کی جگہ رکھی ہے آپ کے زندگی میں, بینگ اے پارٹنر, اور مسجد میں جو اس کی جگہ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں عورت کو نہیں منع کیا سوائے مخصوص ایام کے. عورت مسجد میں نبی کے دور میں تو منع نہیں تھی, یہ جا کے چیک کر لیں کس نے روکی, یہ علیحدہ ہسٹری ہے. لیکن عورت کو جب تک آپ لوگ اپنی عورت کو ویل ٹرینڈ نہیں کرتے, اسلام پہ اس کا حق اتنا نہیں لاتے, اللہ کے ہاں اس کا بھی اتنا ہی کام ہے جتنا ایک مرد کا. کئی دفعہ تو باہر سے فون آتے, وہ کہتے ہیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا نعوذ باللہ جی میل ہے خدا, اور یہ سارا مردوں کے لیے ہی دین اور ساری چیزیں, عورت کے لیے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو اس وقت تک آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. اب سمجھے کہ عورت بن گئی, عورت تیار ہو گئی, یقین کرو عورت جس دن تیار ہو گئی اس دن انقلاب آ جائے گا. اب لیکن بیٹی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, ماں کے, وہ ناراض ہے, اس معاشرے سے ناراض ہے, پوری دنیا میں ناراض ہے. میں نے یو کے میں روتی جاتی دیکھی ہیں, صبح صبح ننگے پاؤں, کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ شادی کر لے بچہ, چل شادی نہیں کرنی بچہ ہی دے دے, چلو میرا کوئی زندگی کا سہارا بنے گا. مانگتی ہیں منہ سے, شادی نہیں ہوتی بچہ ہی دے دو. برا حشر ہے عورت کا. اور یہ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں, اسلام اس سے کہیں زیادہ عورت کو جو آزادی اور عورت کو جو لبریشن, ڈگنیٹی, ریگارڈ دیتا ہے, وہ دے دو. جنت کی عورتوں کی سردار جو ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, تو مردوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسین, امام حسین علیہ السلام. تو وہ ان کی ماں ہے یا نہیں؟ پھر بھی عورت اوپر, ماں سے اوپر تو نہیں ہو گئے وہ, بتاؤ. ماں سے اوپر ہو سکتے ہیں بچے, بیٹے؟ ایسے ہی تو پھر نہیں ہو سکتا. پھر خاتون ہی اصل جو سپرمیسی جنت کی کس کے پاس ہے؟ تو اب جب تک آپ اپنی خاتون کو سیدھا نہیں کریں گے, اس کی چال کے پیچھے, اس کے پاؤں کے نیچے سے مراد یہ ہے. زبردست محمد صاحب, آج اور تو اس یقین کریں صبح میرا سے دل ایک نہیں اور چاہ بھی رہا. دلیل دے دیتا ہوں, ایک اور بھی دلیل دے دیتا. مجھے ان دماغوں کی نا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کریٹیکل, جب میں سن رہا ہوتا ہوں نا تو میرے دماغوں میں آوازیں آتی ہیں کہ یہ بڑے دین کی باتیں لے کے بیٹھ گئے. اس لیے اوقات دکھانی تھی کہ یہ لکھے کوئی نیچے کہ اس کو کس کو پہلے پتا تھا کہ پاؤں تلے جنت کا مطلب یہ تھا. سامری نے جو بنائی تھی نا, پھر سن لو, سامری نے جو بنائی تھی, وہ جب بچڑا بولا, اس میں مٹی جو لایا تھا نا, وہ فرشتوں کے کھروں کی مٹیاں تھی, گھوڑوں کی, اور ان کی جب دریا دو حصے ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر گزر گیا, تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ گزر رہے تھے, جو ان کا بھی گزر تھا ادھر سے, تو وہاں سے اس نے وہ مٹی اٹھائی تھی. اسی مٹی سے اس نے وہ جادو دکھایا تھا, جو بچڑا زندہ کرنے والا, جو بولتا تھا, اور پھر ساتھ مطلب تو یہ کھڑوں کے نیچے کی مٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اب اس کی چال کی کیا بات ہے, پھر بھی نہیں سمجھ آئی. سورۃ جمعہ میں جا کے دیکھیں,
یہ جو یتلو آیات ہی ورڈ ہے نا، یب آسا، ہم نے آپ کو مبعوث کیا تاکہ آپ یتلو آیات ہی چلائیں. تلاوت آپ سمجھتے ہیں یہ تلاوت یہاں سے ہے، یہ تلاوت یہاں سے ہے. چلائیں آیات کے پیچھے 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 چلائیں، یہ چلنے سے ہے، تحرک سے ہے. ہم نے آپ کو مبعوث کیا کہ آپ رکے ہوں کو چلائیں، بیکاروں کو کارآمد کریں. تو وہ پڑے پڑے کارآمد ہو جائیں گے کہ ان کی ماں ان کی تربیت کرے گی، ماں اپنا چلن دکھائے گی، اس چلن کے پیچھے اس کے پاؤں پہ پاؤں بچہ رکھے گا، پھر بچہ بنے گا. اسی لیے پھر جنت کی سردار کے بچے اسی ماں کے پاؤں کے اوپر جب پاؤں رکھیں گے تو وہ بھی جنت کے سردار بنیں گے. آپ سمجھ آئی؟ ابھی نہ سمجھ آئی نا نیچے کمنٹ کریں. 10 دن بھی لگے نا میں آپ لوگوں کو یہ چال تو سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون سی مطلب اس میں لگتا ہے. ابھی تو یہ ٹیسٹر دیا ہے میں نے صرف کہ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ لوگ قدموں کے نیچے کیا سمجھتے تھے. یہی سمجھتے تھے جو دنیا سمجھتی. میں تو اپنی بات کروں تو پھر یہ جملہ ہوتا تھا ماں کے نیچے جنت ہے. پاؤں کیوں؟ اوور آل ماں کے نیچے جنت. پاؤں سے مراد چلن تھا، چال تھی، نقشے قدم تھے. ٹھیک ہوگا ساما صاحب، بہت شکریہ. اور آپ تو آج تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور یہ بڑا اچھی بات ہے. بہت سے لوگ آپ کے اس ٹائم جو فینز ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ جو تحفہ آج آپ نے اتنا لمبا دیا ہے، آئی ہوپ لوگوں نے بڑا انجوائے کیا ہوگا. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے. جمعے کا روز ہوگا، پھر ملیں گے اسامہ صاحب سے اور نئی نئی کیلکولیشن جو لیں گے، جو بھی لیٹسٹ خبریں ہوں گی اس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، تھینک یو.